بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج شام کے وقت میرے گھر پہ مہمان ایک آئے، ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا، تقریباً 8 سال کا بچہ، اور اس نے چند ایک سوالات کیے۔ بچہ آیا تو اس کے ہاتھ میں جھنڈیاں تھیں پاکستان کی، سبز جھنڈا۔ 14 اگست آ رہی ہے، سو مارکیٹ میں مل رہی ہیں، بچے شوق سے خرید رہے ہیں۔ بہت سارے گھروں پہ تو لوگوں نے آج ہی لگا دی ہیں جھنڈے لگے ہوئے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ایک آدھ دن اور پھر آپ کو پورے شہر میں یہ جھنڈے نظر آئیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو سب بچوں کو پتہ ہے کہ 14 اگست اور اس دن ہم نے سبز ہلالی پرچم لہرانا ہے، لیکن یہ کیوں لہرانا ہے، کیوں ہم 14 اگست مناتے ہیں، اور اس کے کیا حالات تھے، کیا قوائف تھے جس وقت پاکستان بنا، اور پاکستان کیوں علیحدہ بنا۔ تو بچے مختلف سوالات کرتے ہیں۔ سو میں جس بچے کی بات کر رہا تھا، آج اس نے ایک طرح کا میرا انٹرویو کیا، 3-4 سوال پوچھے۔ پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ آپ 14 اگست کیسے منایا کرتے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ پاکستان کب مائیگریٹ کر کے آئے، اور جب آپ نے مائیگریشن کی تو کن حالات میں کی، اور ہندوستان میں اس وقت جہاں آپ تھے وہاں حالات کیا تھے۔ اور تیسرا اس کا سوال یہ تھا کہ پھر آپ نے کس اسکول میں جا کے تعلیم حاصل کی۔ میں نے بچے کو بتایا، میں نے کہا بیٹا میری عمر 4.5 سال تھی جب پاکستان بنا، اور پہلی بات یہ کہ اس زمانے میں جب پہلا 14 اگست آیا تو اس وقت تو کسی کو ہوش نہیں تھی، رمضان کا مہینہ تھا، اور منانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن خوشی بہت تھی کہ ہمیں ایک آزاد ملک مل گیا، جگہ مل گئی۔ ہاں، لیکن اس کے بعد جو اگلا 14 اگست آیا یا اس کے بعد آیا، تو چونکہ ہم لاہور میں رہتے تھے تو لاہور میں ملٹری پریڈ 14 اگست کو ہوتی تھی، جو کہ مال روڈ پہ ہوتی تھی، اور مال روڈ اور بیڈن روڈ کا جو سنگم ہے اس کے کونے پہ بعد میں نے دیکھا شیزان ریسٹورنٹ، غالباً اس بلڈنگ کا نام لنگا سنگھ بلڈنگ ہے، یہ کیا مجھے یاد نہیں رہا، لیکن اس بلڈنگ پہ دونوں دفعہ جب میں گیا 14 اگست کی پریڈ دیکھنے کے لیے تو اسی بلڈنگ میں اوپر چڑھ کے اس کی بالکنی سے پریڈ دیکھی۔ پرانا اسلحہ تھا، تھوڑی سی فوج تھی، وہ 1-8 گھنٹے کے اندر سارے کالم گزر جاتے تھے، معاملہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن جوش پھر بھی بہت ہوتا تھا۔ لوگ نیچے، ہم تو بچے تھے اس لیے اوپر چڑھا دیا، لیکن سڑک کے دوریا تمام پاکستانی کھڑے ہوتے تھے، لاہور میں جو بھی لوگ رہتے تھے، تو بہت جوش خروش ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت تک لوگوں کو سال ایک گزر گیا، کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہو چکی تھی۔ بہر صورت آج تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ 14 اگست جو اس میں ملٹری پریڈ تو نہیں ہے، لیکن اس کو ایک بہت ہی معزز طریقے سے، اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے، اور 23 مارچ کو ہم پریڈ کرتے ہیں۔ یہ جو بعد میں معاملہ آیا، 23 مارچ والا اس زمانے میں نہیں تھا۔ بچے کے باقی سوالات جو تھے جس کا تعلق تھا میری تعلیم سے، وہ میں نے اسے بتایا کہ جو آ کے تو یہاں پہ تو کوئی ہمیں پتہ نہیں تھا، سو میرے آنے کے 6-8 مہینے بعد مجھے اسکول میں یہاں داخل کیا گیا، تو کارپوریشن کا اسکول تھا، ٹارٹ ہوتے تھے جن پہ بیٹھ کے ہم پڑھتے تھے نیچے، اور وہی سب کچھ تھا۔ ٹیچر بڑی محنت کرتے تھے، اچھی طرح پڑھاتے تھے، لیکن مار پیٹ وہاں اسکولوں میں بہت ہوتی تھی، پرانے وقتوں کے ٹیچر تھے۔ تو بچہ تھوڑا حیران ہوا، کیونکہ آج کل یہ ماڈرن اسکولز میں پڑھتے ہیں اور وہاں پہ تعلیم اور کھیل تماشا بہت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر جو ہیں وہ
ڈائریوں میں لکھ دیتے ہیں، پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے نے آج کام کیا نہیں کیا، مار پیٹ نہیں ہوتی۔ بصورت اصل چیز جس میں جو میں بچے کو بتانا چاہتا تھا اور اس کے سوالات تھے کہ آپ اس وقت کہاں تھے، کہاں رہ رہے تھے، اور اس وقت بھارت میں حالات کیا تھے، پھر کیوں پاکستان بنا، اس کا جواب تھوڑا تفصیلاً میں نے اسے دیا۔ میں چونکہ بہت چھوٹا تھا تو میں گھر میں ماں باپ بات کرتے تھے تو ان سے سنتا تھا کہ فلاں جگہ فلاں محلے میں مسلمان کا محلہ تھا، وہاں حملہ کیا ہندوؤں نے، سکھوں نے اتنے لوگ مار دیے، اتنی عورتیں گم ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کے املاک جو تھیں ان کو آگ لگائی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ خبر پھیلتی تھی کہ فلاں جگہ فلاں علاقے میں آگ لگا دی گئی ہے، تو چونکہ اس زمانے میں بلڈنگیں بہت اونچی نہیں تھیں تو فوری طور پہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، یا چھت پہ چڑھ کے دیکھنا تو وہ دور سے شعلے یا دھواں نظر آ رہا ہے، وہ ماں باپ آپ کو بھی اٹھا کے دکھا دیتے تھے گود میں لے کے کہ وہ دیکھو وہ آگ لگی ہوئی ہے۔ سو مسلمان بیچارے تباہ حال تھے، وہاں پہ قتل و غارت اور ان کی اسی طرح املاک ان کی جلائی جا رہی تھیں۔ یہ تو نقشہ تھا اس وقت کا۔ پھر جب فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے نئے ملک میں جانا ہے پاکستان، تو اس وقت تک میرا خیال ہے 8 یا 10 اگست کا وقت آ چکا ہوا تھا، اور ہم پھر وہاں سے ریلوے اسٹیشن پہ آئے۔ کشمیر سے ہم لوگ موو کر کے امرتسر آ چکے تھے، اور امرتسر سے ریلوے اسٹیشن پہ آئے کہ جب پاکستان چلیں۔ مجھے یاد ہے کہ صبح ہم وہاں پہ پہنچے، جس ٹرین کو ہم نے حاصل یا جس ٹرین پہ بیٹھ کے جانا تھا اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ ٹرین تو لیٹ ہے، بعد میں کہا کہ وہ آ ہی نہیں رہی کیونکہ پیچھے کسی اسٹیشن کے اوپر اس پہ حملہ کیا ہے ہندوؤں نے، اور ساری ٹرین میں جتنے مسلمان تھے سارے ہجرت کر رہے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، لہذا وہ ٹرین تو خون میں لت پت وہ پیچھے کہیں کھڑی ہے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ سارا دن اسٹیشن پہ وہاں پہ اپنا سامان گٹھڑیاں جو تھیں ان کے اوپر بیٹھے رہے، اور پھر کہیں رات کے قریب جا کے کوئی ٹرین آئی جس میں اتنا رش، اتنی دنیا تھی، خدا جانے کس طرح ٹھوس کے ہم اس میں بیٹھے، اور پھر لاہور پہنچنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے تو رہنے کی جگہ ہی کوئی نہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ ہم سویا کرتے تھے رات کو، دن کو لازماً والد وغیرہ وہ جا کے کوئی جگہ وغیرہ ڈھونڈنے میں نکل جاتے تھے۔ تو مشکل وقت تھا، اور اثاثے چونکہ لوگ پیچھے چھوڑ آئے ہوئے تھے تو یہاں پہ بہت تھوڑا اثاثہ تھا، لوگوں کے پاس تھوڑے پیسے تھے، وقت گزارنا مشکل ہوتا تھا۔ تو بچہ بڑا حیران ہوا، سوچنے لگا کہ اس طرح کی مشکل زندگی۔ میں نے کہا بیٹا آپ آج سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ پھر ہوا کیا، لڑتے کیوں تھے ہندو مسلمان آپس میں، لڑے کیوں، اور پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہجرت ہو گئی، آپ نکلے وہاں سے، تو آپ وہیں رہتے، نکلے کیوں وہاں سے؟ تو پھر بچے کو میں نے سمجھایا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی وہاں پہ مسلمان موجود ہیں، یہ نہیں کہ بھارت میں مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کی شہریت کویسچنیبل، ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے کاغذات لاؤ دکھاؤ تاکہ تمہاری شہریت کو ویریفائی کیا جائے۔ پھر جب بھی جی چاہتا ہے مسلمانوں کو کوئی الزام لگا دیا، کہا کہ گائے کا گوشت لے کے جا رہا تھا، مار دو اس کو، سڑک پہ مار دیا۔ عدالت میں آپ چلے جائیں تو عدالت ہندو کے حق میں فیصلہ کرے گی، آپ کا تو نہیں کرے گی آپ کے فیور میں۔ اور نفرتیں اتنی زیادہ پیدا کر دی ہوئی ہیں کہ مسلمان وہاں پہ اپنی امن سے زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ یہ دیکھ لینا چاہیے تھا، اور جو قائد اعظم نے دیکھا کہ مسلمان اور ہندو دو بالکل مختلف چیز ہے۔ مسلمان اور ہندو میں بنیادی فرق، ہندو بت پرست ہے اور مسلمان بت شکن ہے۔ آپ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، انہوں نے کئی اپنے بھگوان بنا کے رکھے ہوئے۔
آپ قربانی دیتے ہیں، وہ اس کو ماں مانتے ہیں. تو کوئی بھی چیز مشترک نہیں ہے، اور پھر اگر ٹالرنس لیول نہ ہو تو پھر لازماً جن کی تعداد زیادہ ہے وہ دوسروں کو نشانہ بنائیں گے. سو مسلمان کم تھے. اور جب بادشاہت کا وقت تھا تو اس زمانے میں تو مسلمان بادشاہ تھے، وہ حکومت کرتے تھے کیونکہ ان کے ہاتھ میں طاقت تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب مغربی دنیا کا سسٹم حاوی ہوا تو بادشاہت ختم ہو گئی، اور پھر جمہوریت کا قصہ آیا تو اس میں ووٹ تھے. اب اگر ہندو آبادی زیادہ ہے تو ہندو ہمیشہ ہی حکمران رہے گا، کیونکہ زیادہ آبادی ہے، زیادہ ووٹ ادھر مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات وہاں پہ برے سے برے اور بدتر ہوتے جائیں گے. وہ ہو سکتا ہے، لیکن بہتری کی صورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ تو ہمیشہ ہی محکوم رہیں گے، کیونکہ حاکمیت تو جمہوریت کی وجہ سے اس ہندو کی ہوگی، آپ کی تو نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے قائد اعظم نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو الگ وطن ملنا چاہیے، جہاں وہ آزادانہ طریقے سے اپنی مذہبی رسومات، مذہب کی اپنی پریکٹسز اور اپنا مذہبی تشخص قائم رکھ سکے. اس چیز کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی. ہمارے لیڈر سارے جو زمانے کے تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، عوام نے بھی دیں. لیکن اسلام ایک رواداری اور محبت کا دین ہے. اس نے پاکستان بننے کے بعد جب ہمارے قائد نے 11 اگست کو تقریر کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان بن گیا، یہ اسلامی ریاست ہے، لیکن یہاں پہ ہر شہری کے حقوق برابر ہیں، وہ بے شک ہندو ہو، سکھ ہو، اب وہ پاکستانی ہے. تو یہ وہ درس تھا جو بھارت میں نہیں ہے، آپ وہاں رہ نہیں سکتے تھے. تو قائد اعظم نے جو سوچا، آج ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ تو تکلیف اٹھائی. پاکستان بننے کے فوراً بعد 1948 میں وہ انتقال کر گئے. بیمار تھے، بیمار ہی رہے، اور بیماری بڑھتی گئی. لیکن انہوں نے ہمارے لیے ہماری آئندہ نسلوں کی بہتری سوچی، اور اس بہتری کی وجہ سے وہ آپ کو ایک الگ وطن دے گئے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس وطن کو قائد اعظم کے خوابوں کے مطابق نہ بنا سکے. سب سے بڑی کمزوری جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ 1947 میں پاکستان بنا، اور جب ہم آئے یہاں پہ پاکستان بننے کے بعد، تو میں پرانے واقعات اور ساری چیزیں جب میں ان کو سوچتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اب اس وقت ایک قوم تھے جو آج شاید ہم نہیں ہیں. ہمارے ہاں مفاد پرستی زیادہ آ گئی، ہم صوبائیت میں بٹ گئے، لسانیت میں بٹ گئے. ہمارے ہاں خود غرض لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو لیڈر کہا، انہوں نے مہاجر بنا دیا، انہوں نے آپ کو کچھ اور بنا دیا. کسی نے پنجابی اور پٹھان کا قصہ کھڑا کر دیا، سب اپنے مفادات کے لیے، اپنی سیاست، اپنے حیثیت بنانے کے لیے. نتیجہ یہ کہ ہم وقت کے ساتھ کمزور ہو گئے. لیکن پاکستان کا بننا ایک معجزہ تھا. آج بھی وطن ہمارے پاس ہے. اگر ہم سارے تہیہ کر لیں بہتری کی طرف جانے کا، اپنے مقاصد، اپنی خود غرضی چھوڑ کے وطن کی بہتری کی طرف چلے جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ ایک عظیم چیز ہے، ایک مملکت ہے، اور واحد مملکت ہے جو اسلام کے نام پہ بنی. اس میں سب کی بقا ہے، سب کی بھلائی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. فوج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.